لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم۔ پیارے بچوں، 28 حروف ہم آپ تک پہنچانے میں اللہ کی طرف سے اس توفیق کو حاصل کر چکے ہیں، تو آج ہم حروف تہجی میں سے آخری حرف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس حرف کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا آج 29واں سبق ہوگا اور 29 حروف عربی حروف تہجی کی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حرف کو پہچان لیتے ہیں، پہچاننے کے بعد اس حرف کے نام سے آشنائی اور اس کو دہرانے کے ساتھ ساتھ ہم آج پورے 29 کلاسوں کے اسباق کو دہرائیں گے۔ جب ہمارا یہ دہرانا ختم ہو تو اس وقت کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا استعمال کہاں پہ ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک جو کچھ پڑھا ہے ہر حرف کو اس کے نام کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نئے سبق سیکھ لیتے ہیں۔ نئے سبق کے لیے دیکھیں اس حرف کو آپ جب لکھیں گے تو اسے آپ دیکھیں گے اس کا جو نام ہے، اور نام کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی عرض کریں گے کہ اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس سے میں آپ کو آشنا کرائیں گے۔ اس حرف کا نام کیا ہے؟ غور سے مجھے دیکھیں۔ یا 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 دیکھیں اس کی شکل کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کا نام ہے یا۔ اب اس کو بڑا کر کے لکھیں یا چھوٹا لکھا جائے کوئی فرق نہیں کرتا، آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا ہی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یا ہی پڑھیں گے۔ اس کا نام جو ہے یا یا۔ اب آئیں رنگ بھرتے ہیں، رنگ بھرتے ہوئے ہم اس کو دہراتے جائیں گے۔ یا 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 یا۔ دیکھیں نام بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہی یا آپ دیکھیں گے جب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت اس کو اس شکل میں بھی لکھا ہے، 2 نقطوں کے ساتھ۔ دیکھیں ہم نے آپ کی کتاب، اپنی کتاب کھولیں، کتاب میں دیکھیں ہم نے یہ شکل یہاں پہ دے رکھی ہے، یہ بھی یا ہی پڑھا جائے گا، یہ بھی یا ہی ہے، اور یہ بھی یا، یہ وہی شکل ہے جو ہم نے سیکھ لیا۔ اب اکیلا جب اس کو لکھا جاتا ہے تو پھر اس شکل میں لکھا جاتا ہے، جب دوسرے کلمات کے ساتھ ملائیں تو اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے اب تک ہم نے جتنے حروف پڑھے ہیں ان میں سے کسی کے بھی آپ نے نیچے 2 نقطے نہیں دیکھے ہوں گے، اگر دیکھ لیا تو یہ یا ہے جو آپ نے ابھی سیکھ لیا ہے۔ یا میں دیکھیں اس شکل میں سب سے پہلے یوں، پھر نیچے 2 نقطے، تو یہ ہے یا، تو ذہن میں رکھیے گا۔ آئیں اس کو رنگ بھرتے ہیں، اور رنگ بھرتے بھرتے ہم اس کی تلفظ کو دہرائیں گے ایک مرتبہ پھر۔ یا یا، آپ نے اس کو مکمل طور پر اس میں رنگ بھرنا ہے۔ تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اس کو دہراتے ہیں۔ آپ کے ننھے منھے ساتھی یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم دہرائیں گے تاکہ آپ کو بھی دہرانے میں آسانی ہو۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ یا۔ آواز موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یا، دوبارہ۔ یا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یا۔ یا، آفرین۔ کیا ہے؟ یا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ آفرین۔ اور یہ کیا ہے؟ واو۔ اور یہ کیا ہے؟ الف۔ اور یہ؟ یا۔ یا۔ یہ کیا ہے؟ ہا۔ ہاں۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ یہ؟ ہا۔ اور یہ؟ واو۔ اور یہ؟ یا۔ اور یہ؟ یا۔ یہ؟ یا۔ دیکھیں یا آپ نے سیکھ لیا۔ اب آئیے ہم اب تک جو کچھ سیکھ چکے ہیں ان سب کو ایک مرتبہ آپ کے لیے یہاں پہ پیش کرنا چاہیں گے تاکہ بآسانی
مطمئن ہو سکے کہ اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم نے سیکھا ہے یا نہیں. تو آئیے سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں بیٹا یہ کیا ہے حمزہ اور یہ کیا ہے. با آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. با با اور یہ تا ثا جیم حا آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. خا دال ذال را زا سین شین کیا ہے شین صاد ضاد طا آخر میں طا طا آخری حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. غور کیجئے گا. ضا عین یہ کیا ہے حمزہ اور یہ کیا ہے. عین آفرین. غین فا آخر میں حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. دوبارہ فا قاف جی ہاں. کاف لام میم نون واو ہا الف یا آفرین. دیکھیں ہم نے سب کچھ دہرا لیا. کام بہت ہی آسان ہو گیا. آئیں ایک مرتبہ پھر یہاں سے دہراتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں. یہ کیا بیٹا جیم آرام سے عین اچھی طرح. حمزہ جی ہاں. ہا یہ کیا ہے غور سے دیکھیں. دوبارہ ہا توجہ کیجئے گا. دوبارہ ہا حا زا کاف یا لام الف فا نون صاد ضا ضا صاد صاد. خا یہ دوبارہ پڑھیں. صاد صاد خا با ہا میم یا را غین غین. آرام سے پڑھیں. جی ہاں. ذال جی ہاں. قاف بہت اچھا. ضاد ضاد. شین جی ہاں. فا بہت اچھا. را دال جی ہاں. طا جی یا با بہت اچھا. تقریباً ہم نے سب کچھ دہرا لیا اور دہرا کر اپنے اسباق کو آخر تک پہنچا دیا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اب تک ہم نے 29 حروف جو سیکھے ہیں اور سکھائے ہیں اور آپ سیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ اس طرح سے ازبر آپ سیکھ کے دہرا کے اگلے سبق میں آ جائیں گے جہاں پہ ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس کو قرآن مجید میں کیسے استعمال کریں گے اور کہاں کہاں استعمال کریں گے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری کی امید کے ساتھ. والسلام علیکم.